لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کیسا ہے؟ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانے پینے پر آنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، چونکہ ایک لاپرواہی کا دور ہے، لوگ لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ناپاک ہونے کے بعد ایک وقت گزار دیتے ہیں، پھر بھی نہاتے نہیں ہیں، غسل کر کے پاک ہونے کی طرف بڑی بے توجہی رہتی ہے۔ ان دنوں سرد موسم ہے، ٹھنڈی کے دن ہیں، ان دنوں تو اور لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد بھی نہاتے نہیں ہیں، تب تو ناپاکی کی حالت میں کھانے پینے کے موقع آ جاتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جنوبی آدمی وہ جو ناپاک ہوتا ہے، جس پر غسل واجب ہوتا ہے، انہوں نے پوچھی کہ کیا وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو وہ سو سکتا ہے، ناپاکی حالت میں سو سکتا ہے؟ یہ صحابیہ نے ہمارے نبی سے پوچھی۔ آقا نے کیا جواب دیا سنیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو ضرور کر لے۔ ناپاکی کی حالت میں سونا ہے تو وضو بنا لے، بنا وضو کے سونا میں پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ آقا فرماتے ہیں آگے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی موت آئے اور جبرائیل جنابت کی وجہ سے اس کے پاس نہ جائیں۔ جی ہاں، جنابت کی وجہ سے اس کے پاس نہ جائیں۔ جو آدمی ناپاک رہتا ہے، اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کے پاس نہیں آئیں گے جو جنابت کی حالت میں موت کا شکار ہوتا ہے، چونکہ جنوبی آدمی کے پاس حضرت جبریل تشریف نہیں لے جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو ناپاک رہتا ہے اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل ہر مومن کے پاس اس کی موت کے وقت یا موت کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ہر مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں ان کے موت کے وقت، لیکن وہ بندہ جو ناپاکی کی حالت میں مرے اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ حدیث پاک ایک تو طبرانی میں لکھی ہے اور دوسری حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الحبائق فی اخبار الملائک، فرشتوں کے حالات پر ایک کتاب لکھا ہے، اس میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جی ہاں، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب تو نہانا فوراً فرض ہے، اب تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا تو اب گنہگار بھی ہوگا۔ اور کھانا کھانا، آپ کی جواب کی طرف آتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا یا عورت سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اس کے بعد کھانا کھائے۔ ناپاک آدمی ہے، کھانا کھانا چاہ رہا ہے، دو کام کرے تو وضو کر لے، منہ ہاتھ دھو لے، کلی وغیرہ کر لے، اس کے بعد کھانے کی طرف جائے۔ اور اگر ایسے ہی کھا لیا، وضو نہیں بنایا، کلی وغیرہ نہیں کیا، ہاتھ پیر نہیں دھویا اور اسی حالت میں کھانے کی طرف گیا تو گناہ تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ کھانے پینا، ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا گناہ تو نہیں ہے، البتہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور ناپسندیدہ کے ساتھ ساتھ ایک بات اس سے یہ بھی جڑی ہے کہ بنا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا یہ محتاجی لاتا ہے، تنگ دستی لاتا ہے، غریبی لاتا ہے۔ اور بے نہائے یا بے وضو کے اگر جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں ہے، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال کھانا پینا ناپاکی کی حالت میں کھا تو سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کلی کر لے، وضو بنا لے، ہاتھ منہ دھو لے، اس کے بعد کھائے۔ اور یوں ہی اگر کھاتا ہے تو اس کے لیے بری بات یہ ہے کہ گھر میں تنگ دستی آئے گی، غریبی آئے گی، رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ناپاکی کی حالت میں ویسے ہی نہ کھایا کریں، وضو کر لیا کریں، اور ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت نہ گزار لیں، فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔